काबतुल्लाह एक मुक़द्दस मकाम से कॉल आया है। हमारे रफ़ीक है सैयद वासिल यज़दानी जो आले नबी औलाद अली हैं, हमारे इस पॉडकास्ट देखे हैं और दुआओं से नवाजा है और हमारी हिम्मत अफजाई करे हैं और वहाँ पर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह उसको दुआओं को कबूल फरमाए और उनको खैर और आफियत के साथ हैदराबाद भी पहुँचा दे। जहाँ भी रखे उनको सलामत के साथ रखे, आमीन। जहाँ जाएं सलामती से रहें, आमीन। और दूसरी खुशखबरी ये है, मदीने पाक से भी आज ही कॉल आया है। मीर दाऊद खान साहब भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से लाइव कॉल करे हैं। मुफ्ती साहब का सलाम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया है। मेरा सलाम और हमारे नाजरीन का भी सलाम, आप सब का सलाम हुजूर की बारगाह में पेश हुआ है और दुआए खैर हुई है। अल्लाह ताला इस दोनों हस्तियों को अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, शाद और आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, आज मुफ्ती साहब जो सूरे फुरकान और सूरे शुअरा दो सूरतों के खुलासा पेश कर रहे हैं, उसके नोटेड पॉइंट्स आपके सामने अनवार कुरान के नाम से, अनवार कुरान के नाम से जो हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, उसके नोटेड पॉइंट्स आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हस्बे मामूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे फुरकान पहली आयत में अल्लाह ताला हक और बातिल की फर्क करने वाली किताब है। ये इम्तियाज करता है, कुरान की शान बयान की गई है। हक और बातिल में फर्क करने वाला, इम्तियाज करने वाला ये किताब है। हक क्या है, बातिल क्या है, ये बताता है कुरान शरीफ। और इसी आयत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। ये नबी सारे जहानों के नबी है और इससे साबित होता है कि अब कोई नबी नहीं आने वाला है और कोई शरीयत नहीं आने वाली है और कोई किताब नहीं आने वाली है। तो अकीदा ख़त्म नबूवत मिलता है बस जी। और इसी तरह आयत नंबर 3 में जो मुफ्ती साहब जो खुलासा पेश करे हैं, मिन दूनिल्लाह का रद है आयत नंबर 3 सूरे फुरकान में। और गैर लोग ये आयत पेश करके मिसकोट करते हैं और मिसगाइड करते हैं। मिसकोट ये करते हैं कि औलिया अल्लाह पे फिट करते हैं और मिसगाइड ये करते हैं कि औलिया अल्लाह से दूर रहो। अल्लाह तो मिन दूनिल्लाह की यहाँ मजम्मत है, औलिया अल्लाह की मजम्मत नहीं है। मिन दूनिल्लाह की मजम्मत है। और आयत नंबर 7 में जो खुलासा पेश किया गया है, कुफ्फार नबी और कुफ्फार नबी पर जो है ना गैर गलत बातें, जो नॉनसेंस बातें हैं वो करते हैं, अनलॉजिकल कुफ्फार की आदत रहती है जी। उनकी नबी बाजारों में चलते हमारे जैसा खाते पीते हैं, जो सेंस में नहीं आती वैसे बातें करते हैं। क्योंकि नबी बशर होते हैं, नबी इंसान होते हैं, तो खाना चलना उनका वस्फ है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आला होती है। और इसी तरह 17, 18, 19 में मिन दूनिल्लाह की मजम्मत की गई है और बताया गया है ये मिन दूनिल्लाह अल्लाह के गैर है और यहाँ पर दुश्मन है। यहाँ पर अंबिया और औलिया मुराद लेकर हमको मिसगाइड और मिसकोट करते हैं यहाँ पर। अब उम्मत को ये बताइए कि आप लोग जहाँ कहीं भी औलिया से दूर करने की बात की जाए कि आस्ताने क्यों जाते हो, तो उनसे रेफरेंस पूछिए, आप एग्जैक्ट आयत नंबर पूछिए और फिर आप खुद देखिए जाकर के वहाँ दूर दूर तक औलिया का जिक्र नहीं है, दूर दूर तक अंबिया का जिक्र नहीं, वहाँ मिन दूनिल्लाह का जिक्र है। और मिन दूनिल्लाह अल्लाह के गैर को बोलते हैं, और नबी और वली अल्लाह के गैर नहीं, अल्लाह के महबूब है जी। और आयत नंबर 30 में रसूल कह रहे हैं, ए अल्लाह मेरी कौम, ये समाज की इस्लाह कर रहे हो आप। हाँ, रसूल कह रहे हैं, नौजवानों खास तौर से सुनो, तमाम नाजरीन और सामाइन से मैं अबदन अर्ज करता हूं कि रसूल कह रहे हैं, अदबन कह जी 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 जी। वैसे अदबन भी और अबदन दोनों अबदन का मतलब हमेशा जी 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 हाँ बिल्कुल सही है। रसूल अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया है
ہاں 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 میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ جملہ پوچھیے اب کیا صحابہ سے یہ کہا ہے نبی نے؟ نہیں, صحابہ کا شکوہ ہے نہیں, صحابہ کا شکوہ نہیں تھا. علی فاطمہ حسن حسین کا ہے. اہل بیت کا شکوہ نہیں تھا, صحابہ کا شکوہ نہیں تھا. اہل بیت اور صحابہ قرآن سے ہمیشہ جڑے ہوئے تھے. جی جی یہ شکوہ ہے تو ہم سے ہے. جی جی ہم سے ہے جو ہم آج قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور وہ تو معزز تھے, وہ تو معزز تھے قرآن پکڑ کے, اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس لیے ہم پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی لیے نئی جنریشن کے لیے ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ قرآن سے قریب ہو, قرآن کا فہم ان میں آ جائے. الحمدللہ. اور اسی طرح آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہ حکم آرڈر دے رہا ہے, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, رک کے پڑھو, آہستہ آہستہ پڑھو. جی, جلدی نہ کرو. جلدی نہ کرو. جلدی نہ کرو کا ہے, کیونکہ نبی کو اللہ پاک نے منع فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, عجلت نہ کرو. تو یہ ان حفاظ کی بھی اصلاح ہے, اور جو لوگ ایسے حافظ کو پسند کرتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہے. اور آیت نمبر 33 میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے اور اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں, ان دونوں کا دردناک انجام ہے. جی. اور اسی طرح من دون اللہ کی فرت کیا گیا ہے, پھر مذمت کی گئی ہے بار بار قرآن. جی جی. اور آیت نمبر 52 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کرا, بیان کیا بالخصوص. وہ بالخصوص مومنوں کو بشارت دیتے ہیں جنت کی, اور کافروں کو جہنم سے ڈراتے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. سبحان اللہ. اور آیت نمبر 63 اور 77 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کی شان بیان کی ہے. مومن کیسے ہوتا ہے, عباد الرحمن, اور اس کے کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں. سبحان اللہ. وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو پرسکون چلتے ہیں, جی, اکڑتے نہیں, گھمنڈ نہیں کرتے. دوسری شان یہ ہے کہ جب کہ کوئی جاہل سے سر پھرے سے ان کا پالا پڑ جاتا ہے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں, اس سے الجھتے نہیں ہیں. یہ پہلی جو صفت ہے, آج نوجوانوں پر اصلاح کیجئے. ایسا تیز بائک چلاتے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی. تکلیف, جی, این قریب آ کر کے ہارن بجا دیتے, یہ تکلیف ہوتی. تو ان کی بھی اصلاح ہے اس میں. ان کی بھی اصلاح ہے. تم اپنی گاڑیوں کو ایسا چلاؤ, آہستہ چلاؤ, دوسروں کو تکلیف نہ ہو, دوسروں کو تکلیف نہ ہو, کٹا مارنا. یہ ایمان والوں کی شان. اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے بندوں سے عباد الرحمن بنو, اور اس کے کوالٹیز بیان کر رہا, اور زمین پہ پرسکون چلو. اور جب کوئی جاہل سے بھڑ جاتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں, سلام کر کے نکل جاتے ہیں. اور تیسری صفت, راتوں میں سجدے کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں راتیں. اور اسی طرح جب دعا کرتے ہیں تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ. اور جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, نہ اسراف کرتے ہیں, نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم, اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اور بدکاری نہیں کرتے, برے کام نہیں کرتے, اور ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں. اور نیک کام میں عجلت کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے, اور جب بیکار گفتگو ہوتی ہے تو وہاں سے گزر جاتے ہیں, اس میں الجھتے نہیں ہیں. مطلب تیل مسالہ نہیں لگاتے ہیں. بس ہاں, جیسے آج 10 عورتیں بیٹھ جائے, ہاں وہی تو, ہاں یہی تو, ہاں ایک دوسرے کے اس میں شکوے شکایت نہیں کرتے. اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ محظوظ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور رب سے دعا کرتے رہتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور پرہیزگاری اور متقیوں کا امام بنا. اسی طرح یہ صفتیں جو عباد الرحمن, جو اللہ چاہتا ہے بندے سے ایسے بننا, اور یہ کوالٹیز ان میں رہنا, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایسے آدمی کو پسند فرماتا ہے, ایسے مومن کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح یہاں پر سورہ فرقان ختم ہوتا ہے, اور سورہ شعراء کے جو نکات مفتی صاحب نے پیش کیے ہیں اس کے خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے کلام کی تعریف کی ہے, اور دوسری آیت میں بتایا ہے پیغمبر کے امانت دار ہونے اور اللہ سے ڈرنے
بار بار بتایا ہے اس سورہ میں، اس سورہ میں پیغمبر جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ خاص طور سے رسول کے امانت دار ہونے اور رب سے ڈرنے کو ہائی لائٹ کی گئی. رسول کے امانت دار ہونے، جو اللہ سے لیتے ہیں امت کو دے دیتے ہیں، جو پیغام اللہ سے ملتا ہے امت کو دے، وہ امانت دار ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، اور رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور آیت نمبر اسی میں محبوبیت کا کانسیپٹ ملتا ہے. یہاں پر اس کو محسوس کروائیے. محبوبیت کا کانسیپٹ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا اپنے حبیب کو چاہتا ہے. اے حبیب، اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ہلاک نہ کرو، اپنے آپ غم میں ہلاک مت کرو. ایمان لانے والے وہ ان کی قسمت ہے، ان کی سعادت ہے. سبحان اللہ. جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے سعادتیں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، بشارتیں ہیں. مگر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کا پیمانہ دیکھیے آپ. سبحان اللہ. اللہ کتنا چاہتا ہے. آپ مشقت میں مت پڑیے فرما رہا ہے، غم مت کھائیے فرما، ٹینشن مت لیجیے فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ قرآن سے جب جڑتے ہیں تو صاحب قرآن سے ہم جڑ جاتے ہیں. اس میں عظمت قرآن بھی اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس سے ہمارا ربط حضور سے بھی پیدا ہوتا ہے اگر قرآن کو مضبوط تھام لیتے ہیں. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، اور جو اللہ کے محبوبین کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے. اور اسی طرح آیت نمبر 62 میں محبوب اور کلیم کا جو لطیف فرق، حبیب اور کلیم کا جو لطیف فرق جو مفتی صاحب نے خلاصہ پیش کیا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے خدا کو مقدم رکھتا ہے ہر حال میں، خدا کو مقدم رکھتا ہے ہر حال میں. ان اللہ معنا بعد میں، اللہ پہلے. لیکن یہاں پر کلیم کا جو فرق بتایا ہے، کلیم اپنے آپ کو پہلے مقدم رکھتا ہے بعد میں خدا کو. ان معی ربی، سیاح دن بھی وہی معی یہ موزہ ہے، ربی بعد میں ہے. فرق ہے، لطیف فرق ہے حبیب اور کلیم کا. الحمدللہ یہ ریسپیکٹ کا پہلو ہے اس میں. جی. اور آیت نمبر 80 میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، اور یشفین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. جی. اگر کوئی مریض جب علالت میں آ جاتا ہے، بخار کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ پڑھ کر اگر پانی پہ دم کر کے پیے تو اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرما دیتا ہے. جی. اور اسی طرح 88 اور 89 میں مال نفع نہیں دے گا، اولاد نفع نہیں دے گی. یہ ہمارے غیر لوگ ایسا کر کے مس گائیڈ اور مس کوٹ کرتے ہیں. اگر مال اور اولاد نفع نہیں دے گی بولتے تو زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ مال دیتے ہیں نا، مال دیتے ہیں، زکوٰۃ ثواب کے لیے تو دیتے ہیں، تو ریٹرن ہوتا ہے نا، یہی تو فائدہ ہے. یہ فائدہ. جی آگے چلیے. یہاں پر تو اس سے مس کوٹ اور مس گائیڈ کرتے ہیں. جو قلب سلیم ہے وہ لوگ، اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں تو قیامت کے دن آپ کو وہ نفع دے گا. اور جو مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے ذریعے دیتے ہیں تو وہ مال بھی آپ کو فائدہ دے گا. اور اسی طرح جیسا اہل سنت کا ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے، جو ہم 12ویں شریف میں خرچہ کرتے ہیں، 11ویں شریف میں، عقیدہ نے معمولات جو ہم 12ویں شریف میں خرچہ کرتے ہیں، 11ویں شریف میں خرچہ کرتے ہیں، 6ٹی شریف میں خرچہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں فائدہ دے گا، یہ بھی ہمیں فائدہ دے گا. اور اسی طرح 214 آیت میں داعی اور مبلغین کے لیے نصیحتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر عمل کر کے اپنے قبیلے کے، قوم کے لوگوں کو، اور ہاشمی جو قبیلہ تھا تمام کو فران کی چوٹی پر بلا کر ایک اللہ کی دعوت دیے تھے. اس میں ابو لہب بھی تھا. اور جب پیغام دے رہے تھے تو ابو لہب اٹھ گیا، اٹھ کے کہنے لگا تیری بربادی ہو. کس کو بول رہا؟ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو اللہ تعالیٰ نے تیری بربادی ہو حضور کو فرمایا، بولا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لہب کی صورت اتار دی. اور اسی میں اللہ تعالیٰ
मजम्मत फरमाया है अबू लहब की, हलाकत का ऐलान। हलाकत का ऐलान करते इससे मालूम हुआ कि रिश्ते काम नहीं आते, हैं। रिश्ते काम रसूल नहीं आते, पाक का रिस्पेक्ट करोगे तभी काम आ सकते। काम आ सकते हैं। सुभान अल्लाह। और इसी तरह आयत नंबर 218 और 219 में जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आदम अलैहिस्सलाम तक जितने पुष्ट और पेटों से मुंतकिल होके हुजूर आए हैं, वो सब के सब साजिदीन हैं, मुवहिद हैं, मुसलमान हैं। जी, ये कुरान है। ये कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह आखिरी आयत में शुअरा गुमराहों की इत्तिबा करते हैं। आखिरी आयत नहीं, इंतहाई आयतों में, इंतही आयतों में जी, ये बताया जाता है कि शुअरा गुमराहों की इत्तिबा करते हैं। शोरा की इत्तिबा गुमराह लोग करते हैं। जी, इसकी मजम्मत, इसकी शेर व मजम्मत, शायरी की शेर व मजम्मत। शायरी की मजम्मत अल्लाह ताला मगर ने इसमें फरमाया है। मगर हम्म, जो शेर कुरान और हदीस से रिलेटेड हो वो शेर सुनना, जैसा हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो शेर है, और हदीस शरीफ में बेशुमार उलमाए हक के शेर उलमाए हैं। हक के शेर है। हाँ, जो वैसे कुरान हदीस के अशार खिलाफ नहीं है, कुरान हदीस से टकराना नहीं है, उसके खिलाफ नहीं, उससे तो रिलेटेड ऐसी शेर, शायरी कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शायरी इस्लाम में कबूल है, जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है